وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ، اور جب وقف صحیح ہو جائے، لم يجز بیعہ، تو جائز نہیں ہے اس کی بیع، ولا تملیکہ، اور نہ اس کا مالک بنانا، الا ان یکون مشاعا، مگر یہ کہ وہ مشترک ہو، عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف کے نزدیک، فیطلب الشریک القسمۃ، پس طلب کرے شریک تقسیم کو، فتصح مقاسمتہ، تو صحیح ہے اس کے ساتھ تقسیم کرنا۔ جب وقف صحیح ہو جائے تو نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کا کسی کو مالک بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر وقف شدہ چیز مشترک ہو، قابل تقسیم ہو، تو وقف کے بعد اگر شریک کہے کہ مجھے اپنا حصہ چاہیے، تو پھر اس کو حصہ دیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ جب وقف صحیح ہو جائے تو نہ تو اس چیز کی بیع جائز ہے، نہ اس کا کسی کو مالک بنانا جائز ہے۔ ہاں اگر وہ چیز مشترک ہے اور دوسرا شریک اپنا حصہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ تقسیم کی جا سکتی ہے، اس کو اس کا حصہ دیا جا سکتا ہے۔ والواجب، اور وہ چیز جو واجب ہے، ان یبتدیا، کہ شروع کرے، من ارتفاع الوقف، وقف کے منافع سے، بعمارت ہی، اس کی تعمیر کے ساتھ، شرط ذالک الواقف، اس کی شرط لگائی ہو واقف نے، اور لم یشترط، یا اس کی شرط نہ لگائی ہو۔ وقف کی جو آمدن ہے اس سے سب سے پہلے اس کی تعمیر کی جائے گی، مرمت کی جائے گی اگر عمارت میں کچھ خلل وغیرہ ہے، اور خواہ وقف کرنے والے نے اس کی شرط لگائی ہو کہ اس کی منافع سے اس کی مرمت کی جائے، یا شرط نہ لگائی ہو۔ وقف کی جو آمدن حاصل ہوگی، سب سے پہلے اس آمدن سے وقف شدہ چیز کی مرمت کی جائے گی، خواہ وقف کرنے والے نے اس کی شرط لگائی ہو یا نہ لگائی ہو۔ وَإِذَا وَقَفَ، اور جب وقف کرے، دارن، گھر، علی سکنا ولدہ، اپنی اولاد کی رہائش پر، فالعمارت، تو مرمت، علی من لہ السکنا، اس پر ہوگی کہ جس کے لیے رہائش ہے، فإن امتنع من ذالک، پس اگر وہ اس سے رک جائے، او کان فقیرا، یا وہ فقیر ہو، آجرہ الحاکم، تو اس کو اجرت پر دے حاکم، وعمرہا بأجرتہا، اور اس کی مرمت کرے اس کی اجرت کے ساتھ، فإذا عمرت، پس جب اس کی مرمت کر دی جائے، ردہا الی من لہ السکنا، تو اس کو لوٹا دے اس کی طرف کہ جس کے لیے رہائش ہے۔ وقف کیا کہ میری اولاد کی رہائش کے لیے یہ زمین وقف ہے، یہ گھر وقف ہے، تو مرمت ان لوگوں کے ذمے ہوگی جنہوں نے اس میں رہائش اختیار کرنی ہے۔ اگر وہ لوگ مرمت نہیں کرتے، یا وہ فقیر ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو پھر وہ جائیداد حاکم اجرت پر دے دے، کرائے پر دے دے، اور جو کرایہ حاصل ہو اس سے اس کی مرمت کرے۔ جب ایک دفعہ مرمت ہو جائے تو پھر یہ حاکم اس جائیداد کو، اس زمین کو ان لوگوں کے حوالے کر دے کہ جن کے لیے رہائش کا وقف کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے گھر وقف کیا یہ کہتے ہوئے کہ میری اولاد کی رہائش کے لیے یہ گھر وقف ہے، تو مرمت ان لوگوں کے ذمے ہوگی جنہوں نے اس میں رہائش اختیار کرنی ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے یا وہ فقیر ہیں، تو حاکم ان کو اس گھر کو اجرت پر دے، کرایہ پر دے، اور جو کرایہ حاصل ہو اس سے اس کی مرمت کرے۔ ایک مرتبہ جب مرمت ہو جائے تو پھر وہ گھر ان لوگوں کے حوالے کر دے جن کے لیے رہائش کا وقف ہوا ہے۔ ومن ہدم، اور جو گر جائے، من بناء الوقف، وقف کی عمارت سے، وآلتہ، اور اس کے سامان سے، صرفہ الحاکم، تو حاکم اس کو خرچ کرے، فی عمارت الوقف، وقف کی مرمت میں، ان احتاج الیہ، اگر وہ اس کی طرف ضرورت مند ہو، وإن استغنی عنہ، اور اگر اس سے استغنا ہو، یا وإن استغنا عنہ، اور اگر وہ اس سے مستغنی ہو، امسکہ، تو اس کو روکے رکھے، حتی یحتاج الی عمارتہ، یہاں تک کہ ضرورت مند ہو جائے اس کی مرمت کی طرف، فیصرفہ فیہا، پس اس کو خرچ کرے اس میں، اس کی مرمت میں، ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، ان یقسمہ، کہ اس کو تقسیم کرے، بین مستحقی الوصف، وقف کے مستحقین کے درمیان۔ وقف کی عمارت سے جو چیز گر جائے، کوئی ملبہ، کوئی اینٹیں وغیرہ، تو حاکم ان چیزوں کو وقف کی مرمت میں خرچ کرے اگر ضرورت ہو۔ اگر ضرورت نہ ہو تو پھر اس ملبے، اس اینٹیں، ان چیزوں کو روکے رکھے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں اس کی تعمیر کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی مرمت میں ان چیزوں کو خرچ کر دے، لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وقف کے مستحقین میں وہ ملبہ، وہ اینٹیں تقسیم کر دے۔
اگر وقف کی تعمیر سے، وقف کی عمارت سے کچھ گر جاتا ہے، اینٹیں وغیرہ، تو حاکم ان کو وقف کی مرمت، وقف شدہ چیز کی مرمت میں خرچ کرے اگر ضرورت ہو، اگر ضرورت نہ ہو تو اسے روکے رکھے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں اس کی مرمت کی ضرورت پڑے اور اینٹوں کی ضرورت پڑ جائے، اور حاکم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان اینٹوں کو وقف کے مستحقین میں تقسیم کر دے۔ وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ، اور جب بنائے وقف کرنے والا، غلۃ الوقف، وقف کی آمدن کو، لنفسہ، اپنے لیے، او جعل الولایت الیہ، یا بنائے اس کی تولیت کو، الیہ، اپنی طرف، جاز عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے۔ وقال محمد، امام محمد فرماتے ہیں، لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ وقف کرنے والے نے یہ کہا اس کی جو آمدن ہوگی وہ میری ہوگی، یا یہ کہا کہ میں اس کا متولی ہوں گا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز ہے، امام محمد فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اگر وقف کرنے والے نے یہ کہا کہ وقف کی آمدن میری ہوگی یا اس کا متولی میں ہوں گا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا بَنَا مَسْجِدًا، اور جب تعمیر کی مسجد، لم یزل ملکہ عنہ، اس کی ملکیت زائل نہیں ہوگی اس سے، حتیٰ یفرزہ، حتیٰ کہ وہ اس کو علیحدہ کر دے، عن ملکہ، اپنے ملک سے، بطریقہ، اس کے راستے کے ساتھ، وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ، اور اجازت دے لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے کی، فَإِذَا صَلَّى فِيهِ وَاحِدٌ، بس جب اس میں کوئی ایک نماز پڑھ لے، زال ملکہ، تو اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں، یزول ملکہ عنہ، اس کی ملکیت اس سے زائل ہو جائے گی، بقولہ جعلت مسجدا، اس کے یہ کہنے کے ساتھ کہ میں نے بنا دی ہے مسجد۔ اگر مسجد بنائی تو اس کی ملکیت کب زائل ہوگی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملکیت تب زائل ہوگی جب کہ وہ اس کو اپنے ملک سے اس طرح علیحدہ کر دے کہ اس کا راستہ الگ کر دے اور لوگوں کو اس میں نماز کی اجازت بھی دے دے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی اس میں نماز پڑھ لی تو اب اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ملکیت اسی وقت ہی زائل ہو جائے گی جب یہ کہے گا جعلت مسجدا، میں نے مسجد بنا دی۔ اگر کسی نے مسجد بنا دی تو اس کی ملکیت کب زائل ہوگی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تب زائل ہوگی جب کہ وہ اس کو اپنی ملک سے علیحدہ کر لے، وہیں طور کہ اس کا راستہ الگ کر دے، اور اس کا راستہ یعنی مقرر کر دے، اور لوگوں کو اس میں نماز کی اجازت دے دے۔ کسی ایک نے بھی نماز پڑھ لی تو اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ملکیت اس وقت ہی زائل ہو جائے گی جب یہ کہے گا جعلت مسجدا، میں نے مسجد بنا لی ہے۔ ومن بنا، اور جس نے تعمیر کیا، سقایۃ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے حوض، او خانا، یا سرائے، یسکنہ بنو السبیل، کہ جس میں رہائش رکھیں مسافر، اور رباطن، یا مسافر خانہ، او جعل ارضہ مقبرۃ، یا بنایا اپنی زمین کو قبرستان، لم یزل ملکہ عن ذلک عنہ، نہیں زائل ہوگی اس کی ملکیت اس سے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، حتی یحکم بہ حاکم، یہاں تک کہ اس کا فیصلہ کرے حاکم۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں، یزول ملکہ بالقول، زائل ہو جائے گی اس کی ملکیت قول سے، کہنے سے۔ وقال محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا استقى الناس من السقایۃ، جب لوگ پانی پی لیں حوض سے، وسکنوا الخانہ والرباط، اور رہائش اختیار کریں سرائے اور مسافر خانے میں، ودفنوا فی المقبرۃ، اور دفن کر لیں مقبرہ میں، زال الملک، تو ملک زائل ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے مسلمانوں کے لیے حوض بنایا، سرائے، مسافر خانہ بنایا، یا اپنی زمین کو قبرستان بنایا، تو اس کی ملکیت کب زائل ہوگی؟ امام صاحب فرماتے ہیں تب ہوگی جب حاکم بھی اس کا فیصلہ کر دے کہ یہ اب وقف ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں بس اس وقت کہنے سے، اس کے کہنے سے ہی زائل ہو جائے گی کہ میں نے یہ وقف کر دیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب لوگ اس حوض سے پانی پینے، یا مسافر خانے میں رہائش اختیار کرنے لگ جائیں، یا
قبرستان میں دفن کرنے لگ جائیں تو اس وقت اس کی ملکیت زائل ہوگی۔ اگر کسی نے مسلمانوں کے لیے حوض بنایا، سرائے مسافر خانہ بنایا یا اپنی زمین قبرستان کے لیے دے دی تو اس کی ملکیت کب زائل ہوگی؟ امام صاحب فرماتے ہیں تب جب حاکم اس کا فیصلہ کرے گا، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس کے کہنے ہی سے ملکیت زائل ہو جائے گی کہ میں نے یہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور امام محمد فرماتے ہیں جب حوض سے لوگ پانی پینا شروع کریں، مسافر خانے میں رہائش رکھنا شروع کریں یا قبرستان میں دفن کرنا شروع کر دیں تو اس کی ملکیت تب زائل ہو جائے گی۔